بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لپڈ پروفائل پر بات کریں گے۔ تو لپڈ پروفائل میں جس طرح کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹرائی گلائسرائڈ کا لکھا ہے۔ ٹرائی گلائسرائڈ خون کے اندر موجود چربی کی قسم ہے۔ اس کی کیمیائی ساخت دیکھیں تو اس کے اندر 3 عدد فیٹی ایسڈ ایک گلیسرول سے جڑے ہوتے ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0092315809506 تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی نارمل ویلیو کیا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو جو ہے وہ 36 سے لے کر 165 ملی گرام تک ہوتی ہے۔ اب یہ اس کی جو شورہ فاق دو ادویات ہیں وہ فیوکس ہے، ایلمسٹائیوا ہے، کریٹیگس ہے، کولیسٹرینم ہے۔ تو ٹرائیگلائسرائڈ جو بڑھ جاتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، کن امراض میں یہ ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتے ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ چکنائی والے غذا کھانے کے بعد یہ بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پلساٹیلا، کولیسٹرینم، چیلیڈونیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ نیفراٹک سنڈروم کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، تو بسیلینم، ٹریکسیکم، لائکوپوڈیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ ڈائبٹیز کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سائزیجیم سفلینڈرا اور یورینم نیکٹریکم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ مائیوکارڈیل انفارکشن کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کریٹیگس ڈیجیٹیلس اور گلونین کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جگر کے بائلری سراسس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے، تو آرسینک، چیلیڈونیم، ٹریکسیکم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ گلائکوجن سٹوریج کی بیماری میں یہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فاسفورس، نیٹم سلفر اور فیرم آیوڈائڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں یہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہے کولیسٹرول۔ تو کولیسٹرول جو ہے بعض رپورٹس پر لکھا ہوتا ہے سیرم کولیسٹرول، تو اس کی نارمل ویلیو جو ہے وہ 150 سے لے کر 200 ملی گرام تک ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول خون کی نالیوں کے اندر جم کر ان کو تنگ کر دیتا ہے۔ بالخصوص اگر یہ حالت دل کی نالیوں میں ہو تو اس سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یعنی نالیوں کے تنگ ہونے سے دل کا درد ہو سکتا ہے، جو دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ تو کولیسٹرول جو ہے اس سے پتے کی پتھری بھی بن جاتی ہے۔ تو کولیسٹرول کا جو بڑھ جانا ہے اس کی بہترین شہرہ فاق دعا برائٹا میور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی وجوہات میں کون سی دعا ہے۔ تو موٹاپے کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فائٹولاکا، کولیسٹرینم اور کیکٹس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سائزیجیم ایسڈ فاس اور کولیسٹرینم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تھائرائیڈ کے افعال میں کمی آنے سے بھی کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تھائروڈینم، کولیسٹرینم اور ڈروسرا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بعض افراد میں موروثی طور پر کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، کارسینوسن ایکس رے کولیسٹرینم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ دل کے دورے یا انجائنا کی حالت میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، کریٹیگس ڈیجیٹیلس اور بربرس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ نیفراٹک سنڈروم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کارسینوسن، ٹیوبرکلینم اور ویسیکیریا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ابسٹرکٹیو جانڈس میں کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، تو مرگ کار مرگ سال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پرائمری بائلری سروسس میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کارسینوسن، چیلیڈونیم اور بربرس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ کولیسٹرول بعض اوقات کم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کن مسئلوں میں، کن بیماریوں میں، کن ڈیزیزز میں یہ کم ہوتا ہے۔ یہ کرانک ڈائریا میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں چائنا، کریٹیگس، کروٹن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ کینسر کی آخری سٹیج میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے،
تو ایسی صورت میں کارسینوسن ایکس رے میتھڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ خون کی کمی کی وجہ سے کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وناڈیم لیسیتھین اور چائنا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تھائرائیڈ کے افعال کی زیادتی میں اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے تو تھائروڈینم ڈروسرا اور لائکوپوڈیم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ جگر کی مزمن مرض میں اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، چیلیڈونیم چلون گلیبرا نیٹم سلف کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آگے سکرین پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ہے ایچ ڈی ایل۔ تو ایچ ڈی ایل جو ہے یہ کولیسٹرول کی ایک قسم ہے، اس کو ہائی ڈینسٹی لپڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ نارمل ویلیو 200 ملی گرام ہے۔ یہ کولیسٹرول کی وہ قسم ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایچ ڈی ایل جس قدر زیادہ ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے دل کے امراض سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اگر ایچ ڈی ایل کا لیول کم ہو جائے تو دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو سگریٹ نوشی سے ایچ ڈی ایل کا لیول کم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ٹیبیکمتھوجا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ شراب نوشی سے بھی ایچ ڈی ایل کا لیول کم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نکسوامیکا اور پلساٹیلا کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے آگے ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایل ڈی ایل کولیسٹرول۔ اس کی بہترین مائناز گومیریا ہے اور یہ وہ کولیسٹرول ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی زیادتی سے دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے سے، چکنائی کا زیادہ استعمال سے اس طرح کے کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کی زیادتی سے بچنے کے لیے چربی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کلکیریا کارب، کالی میور اور کولیسٹرینم کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ تو جب ہم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے سیرم کولیسٹرول کہ یہ جو کولیسٹرول ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی فضول سی چیز ہے جو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، حالانکہ یہ بڑی ہی مفید چیز ہے۔ یہ مثال کے طور پر سیرم کولیسٹرول ہے، یہ ہمیں اسٹیرائڈ ہارمون کی تخلیق کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جگر کی بائل جو رطوبت ہوتی ہے اس کے بننے میں کام دیتا ہے۔ اسی طرح سیل یا خلیہ کی جو سیل ممبرین ہوتی ہے، جو سیل کی جھلی ہوتی ہے، اس کی ساخت، اس کی سٹرکچر، اس کے بننے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اٹس انف فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔